اپنے جسم کے اوپر غور کریے. ہمارا جسم جو 5, 5.5, زیادہ زیادہ 6, 6.5 فٹ کا ہوتا ہے, اس جسم کے اندر کیسا کیسا نظام اللہ رب العزت نے جاری فرمایا ہے. آپ ہاضمے کے نظام کو دیکھیے, تنفس کے نظام کو دیکھیے, آپ بلڈ نظام کو, خون کے نظام کو دیکھیے, ڈائجسٹو سسٹم اور بریتھنگ سسٹم, ہمارے لنگس, ہماری کڈنی, جو اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں آرگنز پیدا کیے, اعضاء پیدا کیے, ان کا جو نظام قائم کیا ہے, دنیا میں کوئی بھی اس جیسی مشین نہیں پیدا کر پایا. پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کتنی ترقی کرتی چلی جائے لیکن ایک انسان کو پیدا نہیں کر سکتی. اللہ کی عظیم ترین صفت خالق کی ہے. اس صفت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. کوئی بھی روٹ پھونکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. کوئی بہتر سے بہتر سسٹم تو بنا سکتا ہے, جسم تو ڈھال سکتا ہے, اور اس کے اندر مشین کے ذریعے سے کچھ میکینزم کا استعمال کر کے اس کو کچھ چیزوں میں استعمال تو کر سکتا ہے, لیکن اس میں شعور نہیں ڈال سکتا. جو عقل ہے اور شعور ہے یہ روح کے ذریعے سے آتا ہے. انسان کے آج کے زمانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. مصنوعی ذکاوت, ذہانت, اس کا استعمال کیا جاتا ہے. چیزوں کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کے ڈیٹاز کو لے کر انٹرنیٹ کے اوپر جو مواد موجود ہے ان کا انالیسس کرنے کی صلاحیت, ڈیٹا کو پڑھنے کی صلاحیت اس چیز کے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جائزہ لے لیتا ہے اور نتیجہ نکال دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا ہی ترقی کرتا چلا جائے, کتنا ہی میچور ہو جائے, کتنا ہی ترقی یافتہ ہو جائے, لیکن وہ کبھی احساس والا نہیں ہو سکتا, شعور والا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ایموشنز نہیں ڈالے جا سکتے. ایموشنز روح سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے جو اسپریچولیٹی ہوتی ہے, روحانیت ہوتی ہے, مورالیٹی ہوتی ہے, اخلاق ہوتے ہیں, سماجیات ہوتی ہیں, یہ انسان کو روح کی باریکی سے حاصل ہوتے ہیں. یہ روح کا القاء ہے, روح کی وحی ہے جو انسان کے اوپر ہوتی ہے, اور اس کے اندر شعور جاگتا ہے, اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر اخلاقی قدریں سمجھ میں آتی ہیں اور اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. کتنا ہی زیادہ ذہانت کو بڑھا دیا جائے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر انسان جیسا بناتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر دیا جائے, لیکن وہ روح اور روح کی حیثیت اور اس کے اثرات کو کبھی نہیں لایا جا سکتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لوگ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں, روح کیا ہے, سول کیا ہے, اسپرٹ کیا ہے. آپ بتا دیجئے کہ میرے رب کا حکم ہے. اللہ رب العزت خاص اپنے حکم کے ذریعے سے کسی بھی مردہ کو جاندار بناتا ہے, اس کے اندر زندگی کو ڈالتا ہے. اللہ رب العزت زندگی دینے والا بھی ہے, زندگی لینے والا بھی ہے, جان دینے والا بھی ہے, جان لینے والا بھی ہے, حیات و ممات کا تنہا مالک ہے. کوئی بھی مخلوق کتنی ترقی کر جائے لیکن وہ اس چیز کی مالک نہیں ہو سکتی ہے. یہ چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر انسان اپنے جسم پر غور کرے, آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک بڑے سے بڑا پمپ کہ جس کے ذریعے سے پانی کو سپلائی کیا جاتا ہے, آج تک آگے اور بڑھے گی, ترقی یافتہ دنیا ہوگی تو چیزیں اور نکلیں گی, لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بڑے سے بڑا جو واٹر پمپ ہوتا ہے وہ 7,000 فٹ سے زیادہ پانی کو پھینک نہیں سکتا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے ایک چھوٹے سے جسم میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا دل کا بنایا جو 70,000 فٹ سے زیادہ خون سپلائی کرتا ہے. ہمارے جسم کے اندر جو رگیں ہیں ان رگوں کو اگر کھینچ دیا جائے تو 70,000 فٹ سے زیادہ کھینچ جائیں گی. اتنی لمبی جسم کے ہر ریشے میں وہ نسیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر نس کے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے, خون بھاگ رہا ہے. وہ دل سپلائی کرتا ہے, خوش کرتا ہے, تو خون بہتے بہتے پورے جسم میں جاتا ہے. یہی دل اگر پھیل جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. ذرا سی سپلائی اگر متاثر ہو جاتی ہے, تھوڑا سا بلاکیج کی وجہ سے خون پراپر ہمارے جسم میں نہیں جا پاتا ہے تو دل دھک جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو اس نظام کو پیدا کرنے والا جس نے ہمارے جسم کے اندر بھی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں,